سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات ہم کر رہے تھے رمضان کی تیاری کی کہ آج 29 شعبان ہے تو ہو سکتا ہے آج چاند نظر آ جائے تو کل پہلا روزہ ہو، یا پھر یہ کہ اگر کل 30 شعبان ہوتی ہے تو پیر کو پہلا روزہ ہوگا. تو چاند دیکھنے کا اہتمام ضرور کیجیے گا اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. دعا ضرور پڑھیے گا اور پھر اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے، جسمانی طور پر تیار رکھنا ہے. اپنی میڈیکیشن جو لوگ ڈیلی بیسس پہ دوائیاں کھاتے ہیں انہوں نے اس کو پلان کر لینا ہے کہ ہم نے کس طرح سے دوائی کھانی ہے تاکہ ہم روزہ رکھ سکیں. اور اسی طرح روحانی طور پر اپنے آپ کو سپورٹ دینے کے لیے دیکھنا ہے کہ ہمیں ڈیلی بیسس کے اوپر کیا کچھ کرنا ہے. دیکھیں ہم سب آخرت کے مسافر ہیں، ہم سب اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. جب کوئی شخص سفر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک بیگ پیک تیار کرتا ہے. اس بیگ پیک کے اندر وہ اپنی ضرورت کی جو لازمی چیزیں ہوتی ہیں وہ ضرور رکھتا ہے. تو ایسے میں اگر اس کو کوئی یہ پتا چلتا ہے کہ فلاں جگہ پر کوئی سیل ہے تو وہ پھر اس سیل میں سے اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں لینے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ سارا کچھ پورا کر لے، کیونکہ یہ وہ سفر ہے. دنیا میں تو آپ کوئی سفر کرتے ہیں، آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر اپنی ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن یہ وہ سفر ہے جب ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے تو پھر ہمارے لیے کچھ بھی نیا لینے کی جو ہے وہ استطاعت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنا بیک پیک چیک کرنا ہے. اور یہ جو رمضان جو نیکیوں کی سیل کا مہینہ ہے تو اس کے اندر پھر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم اپنے ساتھ ایک ہمارا جو بیک پیک ہے اس کے اندر سفیشینٹ جو ہے وہ سارا کچھ ہمارا جو جس سے جو ہے وہ ہماری ضرورت کی جو چیزیں ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں، اگر ان میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اس کو نوافل کے ساتھ کمپنسیٹ کر لیں. اور کیونکہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بھی بڑا اجر ہوتا ہے. نوافل کا اجر ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرائض کا اجر دگنا اور 70 گنا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو لسٹ بنا لیں، ایک پیپر کے اوپر لکھ لیں. آج آدھا گھنٹہ نکال لیں سارے دن میں سے، ایک وہ شیٹ لے لیجئے اور اس کے اوپر لکھ لیجئے، ہائی لائٹ کر لیجئے نوافل. میں نے دن میں رمضان میں ڈیلی بیسس پر کتنے نوافل پڑھنے ہیں. قیام اللیل کے 8 نوافل، چاشت کے 4 نوافل، اشراق کے نوافل، پھر ہر نماز کے ساتھ میں نے کتنے نفل پڑھنے. ٹھیک ہے، چھوڑ دیجئے ساری مصروفیات کو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جتنے آپ کے دنیاوی کام ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح وہ کام آپ کے کرا دیں گے. لیکن یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے اور نیکیوں کا مہینہ ہے. اس کو دوسرے کاموں میں جو ہے دوسرے کاموں کو بہت کم کر دیجئے اور اس طرف. اچھا، پھر یہ کہ صدقات رمضان میں ڈیلی بیسس پہ صدقہ کیجئے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مسکین نہیں ہے جس کو آپ ڈیلی بیسس پہ کچھ دے سکے، آپ روز کھانا نہیں کھلا سکتے، آپ کے گھر کوئی نہیں آتا، کچھ ایسا انتظام نہیں ہو سکتا، تو نیت کر کے ایک باکس بنا لیں، ڈیلی بیسس پر اس میں ڈال دیں. ڈیلی بیسس پہ اس میں کچھ صدقے کی اماؤنٹ ڈالتے جائیں. اور پھر کیا کریں کہ جب بھی موقع ملے تو رمضان میں ہی کوشش کریں کہ وہ کسی کو دے دیں. تو انشاءاللہ روز کا صدقہ کرنے کا اللہ سے امید ہے کہ اجر ملے گا. اسی طرح سے صلہ رحمی، ٹھیک ہے، یہ میں آپ مثال بتا رہی ہوں. اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ لسٹ بنائیں گے تو آپ وہ شیئر کیجئے گا گروپ میں تاکہ ہم سب جو ہے اس کو کر سکیں. اور اسی طرح آپ کے ساتھ ایک رمضان کا پلانر بھی شیئر کیا گیا تھا، آج ذرا ایک نظر اس کو بھی مار لیجئے گا. ٹھیک ہے، پھر ہمدردی کرنا، پھر اذکار. میں نے اتنے اذکار کرنے، ٹارگٹ رکھ لیں بس اپنا. میں نے جو ہے وہ مثال کے طور پر 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے. بڑے آرام سے پڑھا جاتا ہے، منہ پہ چڑھا ہوا ہے، چلتے
پھرتے، گھر کا کام کرتے، کھانا پکاتے، بچوں کو دیکھتے کرتے پڑھتی جائیں ساتھ ساتھ. میں نے اتنے دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے. میں نے سحری کے وقت اتنی دفعہ استغفار کرنا ہے. یہ استغفار کے جتنے کلمات میں نے اس دن آپ کو کہا تھا کہ وہ آپ لکھ کے تو لگا لیں کچن میں، تو وہ لکھ کے لگا لیں. میں نے سحری کے ٹائم یہ سارے کلمات استغفار کے پورے شعور کے ساتھ پڑھنے. اسی طرح جو ہے آپ قرآن کا جو ہے اپنا حصہ مقرر کریں. مجھے ڈیلی بیسس پہ ناظرہ اتنا پڑھنا ہے، قرآن اتنا ناظرہ میں نے ڈیلی بیسس پر لازمی پڑھنا ہے. اتنا میں نے دورہ قرآن سننا ہے، میں نے کسی کو پڑھانا ہے، میں نے اتنا جو ہے وہ تدبر کے لیے رکھنا ہے. مطلب میں 30واں سپارہ جو ہے وہ میں کر لوں کہ اچھا میں نے اس کی صورتوں کے اوپر غور و فکر کرنا ہے. مثال کے طور پر میں صرف مثال بتا رہی ہوں، اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے آپ اس کو کر لیجئے. پھر تراویح میں نے قرآن سننا ہے. پھر یہ کہ کچھ حصہ حفظ کرنا ہے. لازماً رمضان میں کچھ حصہ حفظ کر لیجئے. جن کا 30واں سپارہ حفظ ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو 30واں سپارہ کی کچھ صورتیں لازماً حفظ کریں تاکہ، اور پھر نمازوں میں پڑھتے رہے اس کو. تو یہ کام آج ہم کر لیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، ساری رات بے مصرف جاگنا اور دن میں سو جانا یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، اور یہ سنت کے خلاف بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ بہت بہترین کام کرنے کا وقت سو کے گزار دیتے ہیں. تھوڑا سوئیے، تھوڑا سا دن میں سو جائیں، تھوڑا سا رات میں سو جائیں، اور باقی کا وقت کوشش کریں کہ عبادات میں گزاریں. اب بہت زیادہ دعائیں کریں، اپنے لیے بھی کریں، میرے لیے بھی کریں، سب کے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی وہ خسارے میں رہا. مفہوم ہے حدیث کا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خسارہ پانے والوں میں سے نہ کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، ہمیں بھی ہمارے عزیز و اقارب کو بھی، تاکہ ہم پرسکون طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکے. مت افطاریاں بنائیں، مت بڑے بڑے افطاریوں کے انتظامات کریں، کچھ ایسا نہ کریں جس میں آپ کا وقت ضائع ہو یا آپ کی نمازیں ضائع ہوں یا آپ تھک جائیں اتنا کہ آپ رات کے قیام اللیل ضائع ہو. کوشش کریں ہلکا پھلکا دنیاوی کام جتنا کھانا پینا کرنا ہے کریں، سارا وقت اپنا عبادت میں لگائیں. آپ یقین کریں آپ جب رمضان میں سے گزر کے شوال میں داخل ہوں گے آپ ایک ٹرانسفارمڈ پرسنالٹی ہوں گے. پھر وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس پرسنالٹی کو کیری آن کرتے ہیں یا دوبارہ اپنی پچھلی روش میں چلے جاتے ہیں. آج انشاءاللہ چھٹا پارے کا آغاز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو شکایت کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خوبصورت طریقہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو آپ نے اس کی شکایت اس جگہ کرنی ہے جہاں وہ ظلم آپ کو اس کا انصاف مل سکے. اس کو جہرن بیان کرنا، اس کو جگہ جگہ پہ بیان کرنا، اس کے پوسٹر لگانا اور اس میں ایگزیجریشن کرنا، اس چیز کی اجازت نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر تم معافی کر دو اور ظاہر اور باطن میں بھلائی کرتے رہو، جیسے ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمید، کہ برائی کو بھلائی سے دور کرو تو عین ممکن ہے کہ تمہارے اور جس کے بیچ میں دشمنی ہے وہ تمہارا ولی الحمیم بن جائے، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے. تو برائی کا پرچار کرنا، اس کے اعلان کرتے پھرنا، ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اس کا بجائے مجاز اتھارٹی کے پاس جانا اور پھر اس کو حق سچ بیان کرنا، اور پھر اگر انفرادی طور پر کوئی معاملہ ہے تو معاف ہی کر دینا پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بھی تو یہی صفت ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اگر ہم بننا چاہتے ہیں نا تو ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا اڈاپٹ کرنی ہے. کیا چیز اللہ کو پسند ہے، کیا چیز اللہ کو نہیں پسند. ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو
پہلے پارے سے لے کے ابھی تک اللہ تعالیٰ کو ظلم اور فساد نہیں پسند، واللہ لا یحب الفساد. پھر اسی طرح ہم نے پڑھا واللہ لا یحب الظالمین. پھر ہم نے پڑھا کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. پھر اسی طرح کل ہم نے پڑھا ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما. پھر اسی طرح آتا ہے انہ لا یحب مستکبرین، اور پھر ان اللہ لا یحب الفریحین. تو ہمیں ایسے لوگ نہیں بننا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، ہمیں کیسا بننا ہے جو اللہ کو پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کون سے لوگ پسند ہوتے ہیں؟ معاف کرنے والے، احسان کرنے والے، صبر کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے، برائی کو بھلائی سے دور کرنے والے، بھلائی کے ذریعے برائی کو پرے کرنے والے. تو ہمیں اس رمضان میں اپنے اس کردار کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے ان کو کھرچ کے ہم اپنے اندر سے نکال دیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہم وہ اختیار کریں. اور اس میں بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ تعالیٰ آپ کے قبضہ قدرت میں، آپ کی مٹھی میں میرا دل ہے، آپ اس کو الٹ پلٹ کر سکتے. اگر یہ برائی کی طرف مائل ہے آپ اس کو اچھائی کی طرف لگا دیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں رہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں، وہ آپ کی دعا سنتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے. وہ اپنی السمیع کی صفت کے ساتھ، البصیر العلیم کی صفت کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ بندہ اس سے کیا کہہ رہا ہے. وہ ہمارے کہے سے پہلے بھی جانتا ہے کہ بندہ کیا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے دعا کریں. تو رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اپنی بخشش کروائیے، اپنے والدین کی بخشش کرائیے، اپنے بچوں کے لیے ہدایت مانگے، ان کی بخشش کروائیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم اس رمضان میں نیکیاں کرتے ہیں آپ ہمیں اس کے اوپر جما دیں رمضان کے باہر بھی. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں. یعنی ایک رسول کو ماننا، باقیوں کا انکار کر دینا، اللہ کو ماننا تو رسول کا انکار کر دینا، سب رسولوں کا انکار کر دینا، یا سارے رسولوں کو ماننا اور کسی ایک رسول کا انکار کر دینا، یہ سب کفر ہی کی اقسام ہے. اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی. بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، جیسے ہم کیا کہتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے بیچ میں تفریق نہیں کرتے. ہاں ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ اہل کتاب اگر آج آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرائیں، تو ان سے بڑھ چڑھ کر مطالبہ تو انہوں نے یہ موسیٰ سے ہی کیا تھا. اس سے تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اللہ کو اعلانیہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکا یک ان کے اوپر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. یہ کون سے تھے؟ وہ 70 لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے اصل میں توبہ کرنے کے لیے. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا. ہم نے موسیٰ کو صریح دلیل عطا فرمائی اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں. ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا. آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، نمبر 1، ٹھیک ہے. نمبر 2، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. نمبر 3، انہوں نے متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. نمبر 4، اور یہ بھی کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں. یہ 4 باتیں ہیں جو ان کا قصور تھا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، ان کی بری طرح سے پکڑ ہوئی اور یہ رسوا ہوئے. اب یہ آپ دیکھتے جائیے، بنی اسرائیل کے جو گناہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہم یہ کام نہ کریں، ہم اللہ سے کیا ہوا عہد نہ توڑیں، ہم اللہ کی آیات کا انکار نہ کریں، نہ زبان سے نہ عمل سے. ہم اللہ کے نیک بندوں کو قتل نہ کریں، ان کو ملکوں سے نہ نکالیں.
اور ہم اپنے دل میں تعصب نہ رکھیں کہ حق بات ہمیں سامنے آ جائے، پتہ لگ جائے، اللہ کا پیغام پتہ لگ جائے، تب بھی ہم کہ نہیں جی ہم تو بس اپنے عقیدے پر پکے ہیں اور ہم تو بس اپنے روایات اور اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہی پکے ہیں. یہ نہ کریں ہم، بلکہ جب حق سامنے آ جائے تو سمعنا وأطعنا کی کیفیت ہو. حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. پھر اپنے کفر میں یہ اتنے بڑے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگا دیا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ تو اس کو قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. بات دراصل یہ ہے کہ جب لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ گناہوں کے اوپر فخر کرنے لگتے ہیں. انہوں نے حضرت یرمیہ جو تھے، جب انہوں نے ان کی بد اخلاقیوں سے ان کو روکا تو ان کو انہوں نے دوسری قوم کا ایجنٹ قرار دے کر جیل میں ڈال دیا. پھر حضرت یحییٰ جن کو یہ پیغمبر مانتے تھے اور اپنی قوم کا بہترین بندہ مانتے تھے، بہترین نبی مانتے تھے، ان کو ان کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنی معشوقہ کے کہنے پر ان کو قتل کرا دیا اور اس کے کہنے پر ان کا سر قلم کر کے اس کو اپنی معشوقہ کو پیش کیا. پھر این ممکن ہے کہ چونکہ ان کی عادت تھی، پھر زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کی انہوں نے کوشش کی. بعض کہتے ہیں کہ قتل کر دیا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، زکریا علیہ السلام کو ایک درخت نے پناہ دے دی تھی. تو این ممکن ہے. آپ ذرا امیجن کریں کہ یہ اپنے گناہوں کے اوپر کتنے ڈٹائی کرنے والے تھے کہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو مصلوب کر دیا. یعنی یہ اپنے اس گناہ پر نادم ہونے کی بجائے فخر کرتے ہیں. تو جو لوگ اپنے گناہوں پر فخر کرتے ہیں اور شرمندہ نہیں ہوتے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. یاد رکھیے، جو شخص گناہ کرے اور شرمندہ ہو جائے تو اس کا گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں اس کے نامہ اعمال سے، اس کی توبہ کی وجہ سے. لیکن جو ڈٹائی کرتا ہے، جو فخر کرتا ہے، میں تو ایسا اور ایسا فیشن کرتی ہوں، میں تو ایسے اور ایسے گانا گا سکتی ہوں، میں تو ہمارے گھر میں تو ایسی اور ایسی جو ہے وہ تقریبات ہوتی ہیں اور دنیا دیکھتی ہے ہم کیسا جو ہے انتظام کرتے ہیں، اور اسراف کے اوپر فخر اور بخل کے اوپر فخر اور اللہ کی نافرمانیوں کے اوپر فخر اور بے حیائی اور بے پردگی کے اوپر فخر. جو گناہوں کے اوپر فخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جس شخص نے مخبری کی تھی اسی کی شکل جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملا دی. عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اور وہ شخص جو ہے پکڑا گیا. بعض کہتے ہیں کہ حواریوں میں سے ایک شخص نے خود اپنے آپ کو والنٹیئر کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے بنا دی عیسیٰ علیہ السلام جیسی، اور وہ سولی پہ چڑھ گیا ان کی جگہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا دیا گیا. بہرحال جو بھی حقیقت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا تھا. ان کے بارے میں یہ اختلاف کیا ہے اور وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں. یعنی عیسائی بھی شک میں مبتلا ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھا دیے گئے تھے، اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو کے 2-3 دن بعد آئے اور پھر جو ہے وہ اپنے حواریوں کو انہوں نے درس و تدریس کیا، پھر وہ فوت ہوئے اور پھر ان کی تدفین کی گئی. ٹھیک ہے. اور بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلوف کرتے ہیں. بعض ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، بعض خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور بعض اللہ عیسیٰ اور روح القدس کو تثلیث کے ایک عقیدے کے اندر وہ بلیف رکھتے ہیں. تو یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا، اور عیسائی بھی اس کے بارے میں شک میں ہیں. ان کے پاس اس معاملے کا کوئی علم نہیں، محض گمان ہی کی پیروی ہے. انہوں نے مسیح کو قتل نہیں کیا یقیناً، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. بعض روایات میں یہ ہے کہ عالم برزخ کو دیکھتے ہی جیسے ہی کسی عیسائی کی موت آتی ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے اور وہ مان جاتا ہے، لیکن اس وقت اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا. بعض یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو اس وقت سب ان کے اوپر جو عیسائی ہیں وہ ان پر ایمان لے آئیں گے.
عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنے کا جو ذکر ہے یہ متواتر احادیث میں ملتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجیں گے اور وہ سفید مینار پر دمشق کے مشرقی جانب اتریں گے، زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوں پر رکھے ہوئے ہوں گے، پھر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ اور وہ ذمہ داریاں ان کی کیا ہیں؟ وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، یعنی اسلام خود وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ہوں گے اور اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے نان مسلم اور خاص طور پر یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ قتال کریں گے، کیونکہ عیسائی، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ آنے پر ایمان لیں گے تو پھر عیسائی مسلمان ہی ہو جائیں گے اس وقت، لیکن جو یہودی ہیں وہ ان کا انکار کریں گے اور ان کے ساتھ ہی قتال کریں گے۔ صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی عیسائیت ختم ہو جائے گی، اور خنزیر کو ہلاک کریں گے۔ جو عیسائی ان پر ایمان نہیں لائے گا اس کے ساتھ بھی یہ قتال کریں گے۔ خنزیر کو ہلاک کریں گے، جزیہ موقوف ہو جائے گا۔ جب کوئی نان مسلم ہی نہیں رہے گا تو پھر جزیہ جو ہے اس کا، تو کوئی جزیہ پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ نان مسلم جو مسلم گورنمنٹ کو ایک ٹیکس پے کرتے ہیں اس کو جزیہ کہتے ہیں، جس کے عوض مسلم گورنمنٹ نان مسلم لوگوں کی جان، مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ تو جزیہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ سب مسلمان ہی بچیں گے صرف۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر سب ادیان کو ختم کر دے گا، اور سب سے بڑا کام وہ یہ کریں گے کہ دجال کو ہلاک کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن یاد رکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ہی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ غرضاً یہودی بن جانے والے لوگوں کی اسی ظالمانہ روش کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ کثرت سے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ تو یاد رکھیے برائیاں جو نعمتوں کو روک لیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیحرم من الرزق بذنب یصیبہ، بے شک بندہ اس رزق سے روک لیا جاتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے جو اس کو پہنچنے والا ہوتا ہے۔ تو گناہ جو ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کو روکنے والے ہوتے ہیں، یا تو انسان کو وہ نعمت جو ملنی ہوتی ہے وہ ملتی نہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمت دی ہوتی ہے وہ چھین لیتے ہیں، یا پھر جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت نکال لیتے ہیں، تو اس کے لیے فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے ان کے جن گناہوں کو مینشن کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنے والے، سود لینے، لوگوں کے مال کو ناجائز طریقوں سے کھانا، یہ برائیاں ان کی، ٹھیک ہے؟ پیچھے بھی کچھ ہم نے 4 برائیاں ہائی لائٹ کی تھیں ان کی، اور وہ کیا تھی؟ عہد شکنی کی، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ والوں کو قتل کرتے ہیں، اور تعصب کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ایک لسٹ بنا لیجئے، آج کے پارے میں آپ کو بنی اسرائیل کا اور عیسائیوں کے کردار سامنے آئے گا، اس کے آئینے میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ امت مسلمہ جن مسائل میں مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر کا شکار ہے مسائل کا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ محض ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک۔ راسخون فی العلم، علم میں رسوخ ضروری ہے۔ یہ جو شیلو علم ہوتا ہے نا، کسی پوسٹ میں کوئی چیز پڑھ لی، کوئی حدیث پڑھ لی، اچھا 1 دن پڑھ لیا، 2 دن چھوڑ دیا، پھر جب دل کیا پڑھ لیا، جب دل کیا چھوڑ دیا، یہ شیلو بس ٹھیک ہے، سن ہی رہے ہیں نا، ہم چلتے پھرتے سن رہے ہیں، تو یہ شیلو علم ہوتا ہے۔ جو شیلو علم ہوتا ہے نا، وہ جیسے مال کے بارے میں ہوتا ہے نا، ایزی کم ایزی گو، اسی طرح یہ جو سطحی علم ہوتا ہے نا، یہ جلدی آپ کے کانوں میں آتا ہے اور جلدی ہی نکل جاتا ہے، پختہ نہیں ہوتا۔ تو حق کو پہچاننے کے لیے علم کی پختگی ضروری ہے۔ چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں، ہمیں بہت مشکل لگتا ہے قرآن پڑھنا، اپنی زندگی کا کچھ وقت قرآن کو دینا، اس کے لیے وقف کرنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، ہمیں اپنے گھروں کے کام اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ الجھائے رکھتی ہیں۔ امام شافعی
جو تھے انہوں نے ایک مسئلے کا استنباط کرنا تھا، ایک مسئلے کا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی معاملے میں امت کا اجماع ہو جائے اور کوئی اس کے خلاف چلا جائے تو اس کا پھر کیا سزا ہوگی۔ 300 بار انہوں نے قرآن کو پڑھا ایک مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے، 300 ٹائمز۔ ہم نے تو شاید ساری زندگی گزار دی ابھی تک 300 دفعہ نہ پڑھا۔ یہ ہے راسخون فی العلم، مشقت کرنے والے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی کر لی، اپنا سارا کچھ کر لیا، پھر جو کوئی فارغ ٹائم ہے کوئی تھوڑا سا تو گویا ہم اللہ پہ احسان کرتے ہیں اللہ کا دین سیکھ کے، نعوذ باللہ۔ تو راسخون فی العلم بننا ہے۔ جب ہم راسخون فی العلم بنیں گے تو پھر ہمارے عمل میں پختگی آئے گی، پھر ہر تیز جھونکا ہوا کا ہمیں ہمارے راستے سے ہٹا نہیں سکے گا۔ ہر کوئی نئی تھاٹ، ہر کوئی نیا نظریہ، ہر کوئی نئی بات، وہ ہمیں شیکی نہیں کریں گے ہمارے عقائد کے اوپر۔ جب ہم اتنے رسوخ میں، اتنی گہرائی میں جا کر جو ہے وہ قرآن کا مطالعہ کریں گے اور بار بار کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح کے ایمان لانے والے، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر آپ سے ابھی نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کرنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا علم کیسا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی العلیم ہے، العلام ہے، فعال کے وزن پر، فعیل کے وزن پر، وہ علام الغیوب ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہیں، وہ ہمارے ماضی ہمارے مستقبل کو جاننے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا علم ابد سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اور ان کا علم جو ہے وہ پرفیکشن کے لیول پر ہے، کامل ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک کامل علم رکھنے والی ہستی کہہ رہی ہے کہ یہ قرآن میں نے اپنے علم کی بیس پر تم پر اتارا ہے، اس کے اندر جو حقائق ہیں، اس کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ میرے علم کے مطابق ہیں۔ تو پھر آپ خود دیکھیے کہ قرآن کی تعلیمات کس قدر پختہ ہوں گی اور کس قدر نتیجے کے اعتبار سے حق بجانب ہوں گی۔ ہم آنکھیں بند کر کے قرآن کی تعلیمات کے پیچھے چل سکتے ہیں، اس میں کوئی شک، کوئی شبہ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا کہ تم یہ کام کرو، تم صبر کرو، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ایمان لاؤ، تم ہی کامیاب ہوگے، تم احسان کرو، تم ہی کامیاب ہوگے، تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے بھی چل پڑے، اور دنیاوی طور پر چاہے نظر آ رہا ہے کہ وی آر ٹوٹل فیلئر، تب بھی یقین رکھیے کہ یہ اس علیم الخبیر نے کہا ہے کہ تم کامیاب ہوگے، وہ جانتا ہے آگے جا کے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ نہ سے اس دنیا کی عارضی زندگی میں مجھے کوئی میڈل ملے، موت کا فرشتہ نظر آتے ہی مجھے میڈل نظر آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس قرآن کو تھامنے کی ضرورت ہے اور پورے یقین کے ساتھ تھامنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ اپنی داڑھوں کے ساتھ تھام لو اس کو، چھوڑنا نہیں ہے، کسی لمحے اس کو نہیں چھوڑنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب فراغت ہوتی ہے ہم قرآن تھامتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جب کوئی مصروفیت لاحق ہو جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے۔ کوشش کریں اس کو چھوڑے نہیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہاں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کم زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو چھوڑے نہیں، اس کو پکڑے رکھیں گے تو وہ علیم الخبیر بتا رہا، خود بتا رہا آپ کو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں فلاح ملے گی۔ اور اس
اس پر ملائکہ بھی گواہ ہے، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گئے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ یہ رسول تمہارے پاس جو یہ قرآن لے کر آ رہے ہیں، یہ جو حدیث تمہارے پاس آ گئی ہے، تم اس پر ایمان لے کر آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ تو وہ علیم الخبیر بتا رہے کہ اس پہ ایمان لے آؤ۔ اور ایمان کیسا؟ کل سورۃ النساء میں شروع میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کیسا ایمان؟ شعوری ایمان، سمجھ کے یہ ہے کیا، تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو کہیں پر بھی کوئی بھی جو ہے وہ کر رہا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں نا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے آ گئی اور وہ شفا ہے اس چیز کی جو سینوں میں ہے، یعنی دل کی بیماریوں کی، اور ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے پاس اب تمہیں چاہیے کہ یہ قرآن آ جانے کے بعد تم خوشیاں مناؤ۔ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ آج ہم قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں نکالتے، کیوں؟ ہمیں کپڑے سینے ہوتے ہیں، ہمیں فلانا کام کرنا ہے، ہمیں فلانا کام کرنا ہے، ہم نے فلانا کام کرنا ہے، ہمیں یہ جاب کرنی ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، ہمیں پیسہ جمع کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے یہ اس ہر چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن آپ کو آخرت کے اوپر نظر رکھنے والا بناتا ہے، دنیا کی اوپر نہیں۔ جب آپ قرآن کا یہ فلسفہ سمجھتے ہیں اور پھر ہم اس کی روشنی میں عمل کرتے ہیں تو یہ یقیناً ہم سب کے لیے بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کہتے ہیں کسی کو اس کے مقام سے اوپر اٹھا دینا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے کی طرف حق کے سوا کسی بات کو منسوب نہ کرو۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا اور انہیں اللہ کا بندہ بنانے کی بجائے ابن اللہ بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح انسان کی یہ نفسیاتی کمزوری ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کو خود سے بہتر دیکھتا ہے تو وہ اس کو حیرت ہوتی ہے۔ وہ حیرت جو ہے وہ عموماً جو ہے اس کے اندر ایک عقیدت اور خوشی کا تاثر پیدا کرتی ہے، اور یہ اس کو جو ہے اس کی عقیدت میں انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کی خوشی کی خاطر کسی نیک بندے سے عقیدت رکھنا یہ پسندیدہ ہے، اس سے محبت رکھنا پسندیدہ ہے، لیکن اس عقیدت میں غلو کرنا کہ اللہ کے نیک بندوں کو نبیوں کے برابر کر دینا، اور نعوذ باللہ بعض تو نبیوں سے بھی آگے کر دیتے ہیں، پھر یہ کہ نیک انسان کا رتبہ نبی کے برابر کر دینا اور نبی کا رتبہ نعوذ باللہ اللہ ہی کے برابر کر دینا، یہ ہے غلو۔ اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو اپنی محبتوں میں شخصیت پرستی سے بچیں۔ اللہ کی خاطر جس سے محبت کرتے ہیں، جو کوئی بھی نیک بندہ ہے تو اس کو اللہ کا بندہ ہی رہنے دیں، اس کو نبی کے برابر نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ خطا سے خالی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم اور کتنا ہی بڑا امام ہے۔ معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہیں، اور انبیاء بھی انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے یا کسی اور مخلوق کا نام نہیں ہے انبیاء۔ تو ان نبی کو نبی رہنے دیں اور نیک بندوں کو اللہ کے نیک بندے ہی رہنے دیں، اور ان کی محبت میں غلو نہ کریں کہ ہم نعوذ باللہ شرک میں ہی مبتلا ہو جائیں۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھے کہ وہ اللہ کے ایک رسول تھے اور ایک فرمان تھے جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ وہ ایک روح تھی اللہ کی طرف سے،
جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی، بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ یہ کہو کہ 3 ہیں، یہ ان کا عقیدہ تثلیث ہے، ولا تقولوا ثلاثہ، باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے، اللہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، زمین اور آسمانوں کی سب چیزیں اس کی ملکیت ہے اور وہ ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے کافی ہے۔ مسیح نے کبھی اس بات میں شرم محسوس نہیں کی کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نامقرب فرشتے اس بات کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا اپنے اجر پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو اور بھی زیادہ دے گا، اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ لوگ غلوب کیوں کرتے ہیں؟ لوگ اس لیے غلوب کرتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اگر نبی کو ہم انسان کہیں گے تو شاید اس کی شان میں کوئی کمی ہو جائے گی، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں خود بارہا بتاتے ہیں کہ انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہوایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، آپ کہہ دیجئے میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اللہ کی بندے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں جیسا کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی بندگی میں کو آر سمجھے گا اور تکبر کرے گا، وہ کوئی بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک سزا دے گا۔ ذرا سوچئے کون سے دینی احکامات ایسے ہیں جن پر عمل کرنا آج بھی ہمارے لیے باعث آر ہے؟ اللہ کا کوئی حکم سننے کے بعد اگر ہم اس سے لاپرواہی کرتے ہیں اور اس کو آر سمجھتے ہیں، خواہ وہ لباس سے متعلق ہے، خواہ وہ خوراک کے کھانے پینے سے متعلق ہے، خواہ وہ صلہ رحمی سے متعلق ہے، ہم اپنے کسی ناراض بہن بھائی سے سوری کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سوری کر لیا تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہم تکبر کرتے اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے احکامات کو ماننا ہی بندگی ہے۔ ایک طرف ہم اللہ کو سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم بندگی کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے بندگی کو شرم سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کو کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل روشن آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ یاد رکھیے یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کو جو مضبوطی سے تھامے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ ضرور بتائے گا۔ ہم نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، تو بار بار آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، واعتصموا بہ، جو اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، جو اللہ کی بات مان لے گا۔ لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے ترکہ میں سے نصف پائے گی۔ کلالہ کے معنی جو ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ کلالہ وہ شخص ہے جو لا ولد بھی ہو اور جس کے باپ دادا بھی زندہ نہ ہو، اور بعض کے نزدیک محض لا ولد جس کی اولاد نہ ہو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم میں سے کلالہ کے معاملے میں لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں تو کہو اللہ تمہیں یہ فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے ترکے میں سے وہ نصف پائے گی۔ اگر بہن بے اولاد مرے تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وراثت کے جتنے بھی قوانین اللہ تعالیٰ نے دیے اس
اس علیم الخبیر نے اپنے علم کے مطابق دیے ہیں، اور اس میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے ہمارے اوپر، اور اس کو نہ کرنے والوں کے لیے آگ کی وعید ہے۔ تو فکر کریں وراثتوں کی تقسیم کی۔ باپ مر جاتا ہے، صدیاں گزر جاتی ہیں، وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ وراثت کی تقسیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کا قرض ادا کرنے اور اس کی وصیت پوری کر دو اور وارثوں میں ان کا مال تقسیم کرو۔ سورۃ المائدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وعدوں کو پورا کرو۔ اور یہاں وعدے سے مراد، عقد سے مراد عہد الست بھی ہے، اور بندوں کے آپس میں عہد و پیمان بھی ہیں۔ تمہارے لیے مویشیوں کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے ہر حکم میں حکمتیں ہوتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ ہماری ناقص العقلی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کرو۔ شعائر اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیزیں، ایسی علامتیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو جو بھی شعائر اللہ ہے، چاہے وہ صفا اور مروہ ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ ہے، چاہے وہ کسی مرد کے چہرے پر داڑھی ہے، چاہے وہ کسی عورت کا حجاب ہے، چاہے وہ سحری کی اوقات ہے، چاہے وہ گرمیوں کا روزہ ہے، چاہے وہ جنت ہے، چاہے وہ جہنم ہے، چاہے وہ حورے ہیں، کسی پر بھی مذاق اڑانا، کسی پر بھی لطیفے بنانا، کسی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور یہ گناہ ہے بہت بڑا۔ قربانی کے جانور بھی شاعر اللہ ہوتے ہیں، ان کی ایسی شکلیں بنانا، ان کی تصویریں اتارنا، ان کے ساتھ ویڈیوز بنانا اور ان کے بارے میں کوئی رائے اس طرح کی دینا کہ ان کا مذاق اڑے، تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ شاعر اللہ کا مذاق اڑانا ہے۔ نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر الہی کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں، یعنی جو قربانی کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہوتے ہیں۔ نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل سے اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حاجی اور معتمر کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا بھی ادب ہے، ان کا بھی احترام ہے۔ جو احرام پہن لیتا ہے تو اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے کہ جس شخص نے احرام پہنا ہو تو سب سے پہلے آپ کو کیا یاد آتا ہے کہ یہ حج کرنے جا رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ماننے جا رہا ہے، تو یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ تو حاجیوں کے ساتھ حاجیوں کا احترام ضروری ہے، حاجی ہوں چاہے معتمر ہوں۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ اور دیکھو ایک گروہ نے تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا، یہ صلح حدیبیہ سے پہلے کی بات ہے، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی اس کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ اب آپ خود دیکھیے کہ جو کوئی شخص ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو، کسی سے ہماری دشمنی ہو یا نہ ہماری دوستی ہو، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صرف یہی کہتے ہیں کہ تم انصاف اور عدل کے تقاضے پورے کرو۔ کسی کی دشمنی تمہیں دوسرے پر زیادتی کرنے والا نہ بنا دے کہ حق کو چھوڑ کر تم اس کے اوپر زیادتی کرنے لگو۔ نہیں، جو کام نیکی اور تقوی کے ہیں ان میں آپس میں تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں آپس میں تعاون نہ کرو۔ یہ وتعاونوا علی البر والتقوی، چاہے آپ کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے چاہے نہیں لگتا، چاہے کوئی غیر مسلم ہے، جب وہ اجتماعی بھلائی کے کوئی کام کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے افراد بھی آئیں گے جو جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے، تو جو ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کو سچ قرار دے اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کرے ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے گا تو تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے، یعنی اس کی پیروی چھوڑ نہ دے اس مقدمے کی۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، سوائے اس کے کہ جسے تم زندہ پا کر ذبح کر لو، یعنی گر گیا ہے لیکن ابھی زندہ ہے تو آپ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر لیتے ہیں تو پھر وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی درندے نے اس کو پنجہ بھی مار دیا، ابھی وہ مرا نہیں ہے
زندہ ہے تو آپ اس کو حلال کر لیں گے تو حلال ہو جائے گا، لیکن اگر وہ مر گیا تو پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ یاد رکھیے کسی غیب بتانے والے سے رابطہ کرنا یہ ایمان کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر کوئی بھی سوال کیا اس کی 40 رات کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ جو پانسے ہیں، یہ جو فال گیری ہے، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اسی طرح جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے اس کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی اس نے شریعت کا ہی انکار کر دیا۔ تو دین خطرے میں پڑ جاتا ہے اگر ہم ان چکروں میں پڑ جائیں کہ ہم غیب معلوم کریں، آئندہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ میں نے کل بھی عرض کی تھی یہ کوئی فن والی چیز نہیں ہے، اپنے بچوں کو ضرور اس چیز کا بتائیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ شاید نہیں کرتے ہوں گے، اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے، عمر کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، لیکن شاید ہم نے بھی اپنی جوانی میں کیا ہو تو اس کے لیے استغفار ضروری ہے، اور اپنے بچوں کو ضرور اس چیز کا شعور دیں کہ یہ ہوروسکوپ کے چکر میں نہ پڑیں، اور فن کے طور پہ بھی کبھی کسی کو اپنا ہاتھ نہ دکھائیں اور کسی سے مستقبل جو ہے وہ پتہ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ مستقبل جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ سب افعال فسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت سے قریب کر سکتی ہے اور جہنم سے دور کر سکتی ہے تمہیں اس کا حکم دے دیا گیا ہے۔ دین مکمل ہو چکا۔ اب ہم اگر خود کوئی چیز بدعت حسنہ کے طور پر اس میں جاری کرتے ہیں تو وہ پھر کیا ہوگی؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں جس نے دین میں کوئی بدعت ایجاد کی اور اسے اچھا سمجھا تو اس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام رسالت میں خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے۔ تو جو اس دن دین میں نہیں تھا وہ آج بھی دین میں نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی چیز، کوئی ریچول آپ کے سامنے کوئی پیش کرتا ہے تو اس کو یہ دیکھے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اور کتاب تو قرآن ہمارے سامنے ہے، سنت کو دیکھنے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ خیر القرون میں یہ وہ کام ہوا ہے یا نہیں۔ اور خیر القرون جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم یلونہ، پھر جو اس کے بعد آئے گا یعنی صحابہ کا، ثم یلونہ جو اس کے بعد آئے گا یعنی اس سے کم اچھا ہے، سب سے اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اس سے اچھا جو صرف صحابہ کا دور تھا اور تابعین کا دور تھا، ثم یلونہ پھر تبع تابعین کا دور۔ اس دور میں ان چار میں ان کو خیر القرون کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ ان میں لوگوں میں دین کے اندر تحریفیں نہیں تھیں، اختلافات ضرور تھے جو سیاسی نوعیت کے تھے، لیکن دین کے اندر تحریف نہیں تھی۔ میجورٹی لوگ جو تھے وہ دین کے اوپر قائم تھے۔ جو فتنے بھی اٹھتے تھے تو ان کے خلاف پھر جو ائمہ تھے اس دور کے اور صالحین تھے تو وہ سیسا پلائی دیوار بن گئے اور وہ ان کو انہوں نے پنپنے نہیں دیا۔ تو اس دور میں بدعتیں نہیں تھی۔ تو اگر کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر ہم دیکھیں کہ خیر القرون میں سے کسی نے اس کو کیا ہے اور کیا وہ تسلسل سے ہوتی رہی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا صحابہ وہی کرنے والے تھے۔ کیا صحابہ نے کیا ہے؟ جو صحابہ نے کیا تو کبار تابعین وہ صحابہ سے علم حاصل کرنے والے تھے، کیا انہوں نے کیا ہے؟ تو جب کسی نے نہیں کیا تو پھر اگر ہم بھی نہیں کرتے تو ہمارے اوپر پوچھ نہیں ہے۔ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہم صرف اتنا جواب دیں کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی یا نہیں۔ اس کے بعد جو چیزیں آئی ہیں ہم نے اس کی اطاعت کی یا نہیں کی، اس کا تو اولاً کسی نے پوچھنا ہی نہیں، اور اگر کی ہے دین میں کچھ نیا شامل کر لیا ہے تو اس کے اوپر بہرحال پکڑ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر البتہ جو شخص اس کے بعد یہ بیچ میں یہ بات بتا دی گئی اور اس سے یہ بتا دیا گیا کہ جو پیچھے حرام کی گئی ہیں چیزیں وہ جو ہے حلال اور حرام
اللہ نے جو بتا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا، دیٹ از فائنل. اب اس کے بعد کوئی اس کو خود حرام حلال نہیں کر سکتا چیزوں کو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے یہ جو حرمت کی چیزیں ہیں، حرام کی گئی ہیں کھانے پینے میں، البتہ اگر کوئی بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ اس کا میلان گناہ کی طرف ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دیکھیں اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے. سب سے زیادہ حرمت جو ہے وہ انسان کی جان کی ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، اگر کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو گویا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کچھ جو ہے اس کو ہلاک کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ گناہ گزرتا ہے کسی جو ہے مسلمان کا قتل. ٹھیک ہے، تو انسان کی حرمت. ایک اور جگہ آتا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دینا. ٹھیک ہے، تو انسان کی جان کی حرمت اوپر ہے. اگر کوئی مر رہا ہے اور اس کو حرام کے علاوہ کوئی چیز میسر نہیں ہے تو اس کو وہ کھا لینی چاہیے تاکہ اس کی جان بچ جائے، لیکن صرف اتنی کہ جان بچانے کے لیے. اور اگر وہ نہیں کھاتا اور وہ کہتے ہیں میں بہت متقی اور میں یہ نہیں کھاؤں گا، تو وہ گناہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے جو اللہ کے پاس زیادہ حرمت والی ہے. لیکن اس میں وہی بات ہے کہ مزے لینے کے لیے نہیں کھانا، یا ٹیسٹ کرنے کے لیے یا چیک کرنے کے لیے نہیں، جان بچانے کے لیے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے. کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال ہیں. حلال کا دائرہ کار وسیع ہے. اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو اللہ کے دیے گئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو تم بھی کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اچھا، اس میں تفصیلی احکامات ہیں لیکن موقع نہیں ہے اس وقت کہ ہم شکاری جانور کو سدھانے اور پھر اس کے شکار کے اوپر اس میں تفصیل میں جائیں. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے. ان کی پاکیزہ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی. یعنی مسلمان عورتوں سے بھی شادی کی جا سکتی ہے اور مسلمان مرد جو ہیں وہ اہل کتاب کی محسنہ عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں. کیوں عورت مرد سے شادی نہیں کر سکتی؟ یہ جو اہل کتاب مرد سے مسلمان عورت شادی نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ جلدی بات قبول کر لیتی ہیں اور پھر جو بچہ ہے اس کا نسب جو ہے وہ باپ کی طرف چکے جاتا ہے. تو اگر ماں جو ہے باپ اہل کتاب میں سے ہوگا تو پھر اس کا نسب جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف چلا جائے گا. تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں جب مردوں سے شادی کرتی ہیں تو وہ پھر ان میں تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ سہولت کے ساتھ جو ہے وہ دین میں اسلام کی طرف آ جاتی ہیں، دین قبول کر لیتی ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ بہرحال پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں بھی کہ مومنہ لونڈی بہتر ہے مشرک محترم عورت سے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان کو پریفر کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا نا کہ تم دین کو پریفر کرو جب رشتہ طے کرنا ہو. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مسلمان ہی کے ساتھ شادی کی جائے. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو اس چیز کی اجازت ہے کہ اہل کتاب عورت سے شادی کی جا سکتی ہے، بشرطیکہ کہ تم ان کے مہر ادا کرو، نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. اور یاد رکھیے کہ اگر یہ نکاح اس نیت سے نہیں کیا گیا کہ گھر بسانا ہے اور مہر ادا نہیں کیا گیا اور صرف پیپر میرج کی گئی، اور یا پھر یہ کہ نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے کسی اہل کتاب عورت سے نکاح کیا اور پھر اس کو ذلیل کر کے تو گھر سے نکال دیا، یہ چیزیں سخت ناپسند ہیں اللہ کے نزدیک. اور یہی وہ حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمان بدنام ہیں ایسے ممالک میں، کیونکہ ایسا کرتے ہیں، جا کے وہاں جاتے ہیں کسی عورت سے شادی کرتے ہیں، جب نیشنلٹی مل جاتی ہے تو پھر اس بیچاری کو خوار کرتے ہیں. تو یہ کسی مومن کا اخلاق نہیں ہو سکتا ایسا.
اور جو کوئی ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کر دے تو اس کے ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو گئے. فقد حبط عملہ، اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو. وضو کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے یہاں پر. سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، یعنی تیمم کر لو. بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ کرنا نہیں چاہتا مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر یعنی اسلام کو پورا کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں بھی ہم پر ایسے احکامات نہیں دیے جس میں ہم مجبور ہوں اور ہم پریشان ہوں کہ اب نہیں پانی سے ہی وضو کرنا ہے، نماز بھی قضا نہیں کرنی اور پانی سے ہی غسل کرنا اور وضو کرنا ہے، چاہے تمہیں کسی پہاڑ پہ چڑھ کے پانی لانا پڑے یا ٹھنڈا یخ برف پانی ہو اور تم اس سے نہا کے ماری جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے احکامات نہیں دیے. یہ دین کی جو شریعت ہے نا، یہ اس علیم الحکیم کی طرف سے جس نے ہمیں پیدا کیا. وہ جانتا ہے کہ ہم کیا برداشت کر سکتے ہیں اور کیا برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہماری خواہش نفس ہوتی ہے جو ہمیں مشکل دکھاتی ہے کہ یہ کام بھی مشکل ہے، نماز کی پابندی مشکل ہے، یا کہیں جا کے نماز پڑھنا مشکل ہے، یا یہ مشکل ہے یا وہ مشکل ہے. یہ ہماری نفس ہمیں اور شیطان جو ہے دین پر عمل جو ہے وہ مشکل کر کے دکھاتا ہے، ورنہ دین پر عمل بہت آسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، مشکل کرنا نہیں چاہتا. یا پھر یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، جہالت ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں احکامات، ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں سہولت دے رکھی ہے. سفر میں نماز کی کیا سہولت ہے، جمع صلاح کی کیا سہولت ہے، وضو میں تیمم کی کیا سہولت ہمیں حاصل ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. تو ہمیں جو کہ احکامات پتہ نہیں تو ہم پھر یا تو وہ کام کرتے ہی نہیں یا پھر بہت مشکل میں پڑ جاتے اور اپنا نقصان کر بیٹھتے. تو علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. مجھے لگتا ہے کہ کھانے سے زیادہ نا علم حاصل کرنا ضروری ہے. کھانا تو آپ سکی روٹی بھی کھا لیں نا پانی میں بھگو کے بھی تو آپ کے جسم کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، نیوٹرینٹس پورے ہو جاتے ہیں، آپ زندہ رہیں گے، مریں گے نہیں، گارنٹی. لیکن جب علم نہیں سیکھتے نا تو روح مر جاتی ہے. جب علم نہیں سیکھتے، جب صحیح غلط کی پہچان نہیں ہوتی، حلال حرام کا پتہ نہیں ہے، اللہ نے جو سہولتیں ہمیں دی ہیں وہ پتہ نہیں ہے، اللہ نے جو ہمیں پابندیاں لگائی ہیں وہ پتہ نہیں، اللہ نے کیا ڈوز بتائے، اللہ نے کیا ڈونٹ بتائے. ساری زندگی جانوروں کی طرح ہم گزار دیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بچے شادیاں کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، بچوں کو بھی اسی زندگی میں لگا دیا، اسی دوڑ میں لگا دیا، کچھ پتہ نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور پھر موت کا وقت آ جاتا ہے اور پھر آگے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. مر گئی روح ہماری، کچھ بھی نہیں ہے آگے سوائے اللہ کے عذاب کے، اللہ کی پکڑ کر. یاد رکھیے جہالت ایکسکیوز نہیں ہے. ہم جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے گھر میں قرآن پڑھا تھا، وہ خوبصورت سے جلدان میں جو کیا بولتے ہیں اس کو کور کے اندر لپیٹا ہوا گھر میں سب سے اوپر رکھا ہوا تھا. اس کا اتنا احترام شیطان نے ہمارے دل میں ڈال دیا کہ ہم اپنی پہنچ سے اوپر رکھ دیتے ہیں. نہ ہماری نگاہ اس پہ جاتی ہے، نہ ہمارا ہاتھ اس پہ جاتا ہے، گرد کی تہ جم جاتی ہے اس کے اوپر. سال کے بعد رمضان کے وقت نکالتے ہیں اس کو، جھاڑتے ہیں اس کو، طوطے کی طرح پڑھتے ہیں، صحیح پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں، اللہ عالم، چلے جی اتنے قرآن پڑھ لیے. یاد رکھیے یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے اور پڑھانے والے بھی موجود ہیں، بہت موجود ہے. آج کے دور میں تو کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز ہی نہیں. جس کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ ہے، جس کے پاس نیٹ کا کنیکشن ہے، جس کے پاس نیٹ کا پیکج ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں کہ ہم نے سیکھا نہیں. بہرحال اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت یعنی اسلام تم پر مکمل کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو. جب تک علم نہیں ہوگا تو اللہ کا شکر کیسے کریں گے؟ پھر تو ناشکریوں میں پڑے رہیں گے ساری زندگی.
اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی اس کا خیال رکھو، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو تم سے اس نے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے ساتھ اللہ کی خاطر انصاف پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر مل کر رہے گا۔ اور وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب اس نے ابھی حال میں ہی تم پر کیا، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روکے رکھے۔ یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب حضرت عبداللہ بن عباس نے جو روایت کی ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا اور پھر خفیہ طور پر سازش کی کہ اچانک ان سب پر ٹوٹ پڑے، اس طرح اسلام کی جان ہی نکال دیں۔ لیکن عین وقت پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کا علم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت پر تشریف ہی نہ لے گئے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ احسان مومنوں کو یاد کرا کے تو آگے جو ہے پھر سے بنی اسرائیل کی طرف خطاب کا رخ پھیرا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے جب انسان اللہ کے بھروسے پر کوئی کام شروع کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے یہ سیکھا نا، بار بار سیکھا، اگر ہم اللہ کی خاطر کوئی کام کرتے ہیں، ہم اللہ کی خاطر اپنی خواہش نفس قربان کرتے ہیں، ہم اللہ کی خاطر اپنا دنیاوی فائدہ قربان کرتے ہیں، ہم اللہ کی خاطر سیدھے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو تھام کے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں پر بھی مرنے کے لیے، رسوا ہونے کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ آپ کے دل کو وہ اطمینان اور وہ سکون دیں گے، وہ سکینت دیں گے جو بندہ خود حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کو دنیا میں بھی حیات طیبہ دیں گے اور آخرت کی کامیابی، اور اس کے تو بڑے درجات ہیں ہی۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم نے نماز قائم رکھی اور تم نے زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے، یعنی دین کے کاموں کے لیے اپنا مال خرچ کرتے رہے، تو یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا۔ ہمیں سے ہر ایک کا دل چاہتا ہے نا کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، تو کیا کرنا ہے پھر؟ نماز قائم کرنی، صدقات دینے، خاص طور پر زکوٰۃ لازماً ادا کرنی ہے، اس سے کوتاہی نہیں کرنی، اور رسولوں کو ماننا ہے۔ تمام رسولوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے۔ رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کر سکتے ہیں آپ کے دین کی مدد کر کے، آپ کے مشن کو آگے بڑھا کر، لوگوں کو سنتیں سکھا کر، لوگوں کو ہدایت کے رستے کی طرف رغبت دے کر، اور پھر یہ کہ اللہ کے دین کی خاطر خرچ کرنے والے بنے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ تو گارنٹی دے رہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کس سے زیادہ اپنے وعدے میں سچا کون ہوگا؟ ڈو دس 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 اینڈ دس، میں تمہیں جنت بھی دوں گا، میں تمہارے گناہوں سے تمہیں پاک کر دوں گا۔ فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اور جس نے یہ ساری معلومات پا لینے کے بعد، یہ سب کچھ سمجھ لینے کے بعد انکار کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سیدھا راستہ گم کر دیا۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا، یعنی بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا۔ پہلے بھی آپ نے لسٹ بنائی نا، 4 اور 3 7، اب یہ 8واں نمبر لکھ لیں۔ کیا تھا
ان کی اللہ تعالیٰ کی لعنت کیوں تھی ان کے اوپر؟ کیونکہ انہوں نے وہ عہد ہی توڑ دیا. کیا عہد تھا؟ کہ جو رسول بھی ان میں آتا تھا وہ کہتا تھا میرے بعد جو رسول آئے گا اس کی تم نے مدد کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے. اور پھر مجموعی طور پر تورات میں اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بتائیں، آخری نبی کی نشانیاں بتائیں، اور ان کی مدد کرنے کی رغبت دی گئی ہے ان کی کتابوں میں. لیکن انہوں نے یہ وہ عہد جو تھے کیے ہوئے اپنے نبیوں سے توڑ دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ دشمنی کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو عہد توڑ ڈالا تو اس کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ یہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. یاد رکھیے جب ہم دین سیکھ کر قرآن پڑھ کر کام کے لیے اٹھتے ہیں اور پھر ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ قرآن سے بھی دور ہونے لگتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا کام ہم پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس میں پورے ایماندار نہیں ہوتے، ہم اس کے لیے خالص نہیں ہوتے، ہم نے جو وعدے کیے ہوتے ہیں اللہ سے وہ ہم پورے نہیں کرتے. تو جب ہم وعدے پورے نہیں کرتے تو پھر ہم اس بڑے کام سے پیچھے کر دیے جاتے، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بڑے کام نہیں لیتے. تو ہم کفر تو نہیں کر رہے، لیکن ہم بڑے درجات کے لیے ہماری کوششیں بھی ناقص ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ ہم اس رحمت کے کام سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جو ہم بھول جاتے ہیں نا، نیکیاں بھول جاتے، تو یہ جو بھولانا ہے، قرآن کو بھول جانا، قرآن کے کسی حصے کو بھول جانا، عمل کرتے ہوئے قرآن کی تعلیمات کو بھول جانا، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم خالص نہیں ہوتے، ہم برائیاں نہیں چھوڑتے. جو برائیاں ہمارے اندر ان بلٹ ہو چکی ہیں ان کو ہم چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے.